کیا جائے, کس طرح ایسے کوئی اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ مسلمان مسلح جدوجہد نہ کریں. تو اس میں لومیناٹی کے اس بندے نے, اس کا نام بھی میرے پاس لکھا ہوا, رپورٹ بھی اس کی بلٹ پوائنٹس میرے پاس موجود ہیں, اس میں اس نے یہ باور کرایا کہ کوئی ایسا بندہ انٹروڈیوس کرایا جائے, ریلیجس فگر, جو ان کو اس چیز کے اوپر باور کرائے کہ اب جو بیٹل اور مقابلہ ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ آرگیومنٹس کے ذریعے ہوگا. اب دلائلوں کے ساتھ جنگ ہوا کرے گی, تلواروں کی جنگ ختم ہے. اور یہ تھیوری پیش کر کے جو جہاد ہے اس کو حرام قرار دے, یہ ان کا منشا تھا, جو کہ آپ جانتے ہیں آج کے زائنسٹ کا بھی یہی خیال ہے اور یہی انڈیا کا, جی لو ہونا چاہیے, پیس ہونا چاہیے, آرگیومنٹس کرو, ریزن کرو, یہ مسلح جدوجہد ختم کرو. یہی اس طرح کے بہانے وہ بھی لگاتے ہیں آج کے والے. یہی اس نے آ کے بندے نے پیش کیا. اس کے لیے انہوں نے پہلے سر سید احمد خان صاحب کو اپروچ کیا, کیونکہ سر سید احمد خان صاحب ان کے لیے اس لیے بھی سوٹیبل تھے کہ سر سید احمد خان صاحب حدیثوں کے انکاری تھے, جن کو ہم جس طرح کا آج کل کہتے ہیں نا قرآنسٹ, اس طرح کے ٹائپ کے ان کی ظالم تعلیمات تھیں اور اس طرح کے ان کے خیالات تھے, قرآنسٹ ٹائپ, غامدی ٹائپ سمجھ لیں. تو انہوں نے پہلے ان کو اپروچ کیا, تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ بھئی قرآن کے اندر اتنی واضح آیات موجود ہیں جہاد کی, تو میں تو اس چیز کے کبھی بھی نہیں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا, اور ویسے بھی ان کا ذہن بھی نہیں تھا اس طرح کی غداری کا. پھر انہوں نے مرزا صاحب کو اپروچ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت تھوڑا بہت جان کے آئے تھے, آپ کہہ لیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. تو انہوں نے اس پادری کو اور اس جو لومیناٹی کا آیا ہوا تھا سرویئر, اس کو تجویز پیش کی کہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ میں انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو, انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یہ باور کرا سکتا ہوں کہ انگریز کی اطاعت ہم پر لازمی ہو گئی ہوئی ہے, اور یہ کہ جہاد جو ہے یہ حرام ہو چکا ہوا ہے, اور اب جہاد قلم کے ذریعے ہوگا. It will be with the pen in the written format. یہ میں ان لوگوں کو باور کرا سکتا ہوں. انہوں نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, آپ مطلب پہلے کہیں اسکول میں پڑھے ہیں, کالج میں پڑھے ہیں, یہ پڑھے ہیں. مرزا صاحب نے ان کو کہا نہیں جناب, میں اسکول کالج یہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہے میرے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن ہاں میں مختلف علماء کرام کے پاس پڑھ چکا ہوں, اہل حدیثوں کے پاس بھی پڑھ چکا ہوں, دیوبندیوں کے پاس بھی پڑھ چکا ہوں, شیعوں کے پاس بھی پڑھ چکا ہوں. تو لہٰذا میں قادر ہوں کہ ان کے آپس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ان کو کنونس کر سکوں. ان لوگوں نے مرزا صاحب کی اس چیز کے اوپر اعتبار کر لیا, اور مرزا صاحب کو پیسے آنے شروع ہو گئے, چیک آنے شروع ہو گئے. مرزا صاحب کے والد نے پھر ایک دفعہ ان کو کہا کہ تم نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتے بھائی. تو مرزا صاحب نے ان کو خود بتایا کہ ہاں اب میں نوکر ہو چکا ہوں, اور ان کو چیک بھی دکھائے کہ یہ دیکھیں چٹھی کے اندر مجھے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں, حالانکہ سارا دن گھر بیٹھے رہتے تھے. اور انہوں نے پھر دعویٰ شروع کیا کہ جناب مجھے الہامات ہوتے ہیں. یہ جو مرزا صاحب کے الہامات کی سلسلہ رپورٹ ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو تذکرہ کے جو اولین الہامات ہیں 1870 72 73 74 75, حالانکہ ان کے والد کی جہاں تک وفات ہوتی ہے 76 تک, یہ تمام علامات آپ کو ایک سمجھیں اپنی تعریف کے لیے ہی نظر آتے ہیں کہ تو بڑی کو خاص چیز ہے, تو بڑی کو خاص چیز ہے, تو بڑی کو خاص چیز ہے. تو یہ وہ اپنے آپ کو خود ہی سیلف بوسٹ بھی کرتے رہے, اور اپنے آپ کو لوگوں کو یہ بھی کہتے رہے کہ میں ان سے مناظرے کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور اپنے وہی آرگومنٹ جو سیکھ کے آئے ہوئے تھے سیالکوٹ کے اندر, وہ لوگوں کو, قادیان کے جاہل لوگوں کو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, ان کے سامنے بیان کر کے تھوڑی اپنی شو شاہ بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا دعوی الہام پہلے ملہم ہونے کا پیش کیا کہ جی مجھے پر الہام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہندو پنڈت کے ساتھ, ایک جو لیکھ رام کے ساتھ ایک مناظرہ کرنے کی کوشش کی, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں آریہ دھرم کو جھوٹا ثابت کروں گا, اور اس کے بعد یہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہندو ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ دعویٰ اور وہ ادھر کا ادھر دھرا رہ گیا, جبکہ عین مناظرے کے درمیان مرزا صاحب نے جو ستیہ پرکاش کی کتاب کے اوپر جھوٹ بولا تھا
کہ بھئی جو روحیں نازل ہوتی ہیں ان سے پھر سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ مرزا صاحب نے ان کے اوپر جھوٹ بولا تھا، ایسا ان کی کتاب میں نہیں لکھا تھا. انہوں نے مناظرہ روک دیا کہ جی یہ مرزا صاحب تو جھوٹے آدمی ہیں، ہماری کتاب کے اندر دکھائیں یہ کہاں پر انہوں نے لکھا، ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہوا. تو یہ ان کا پہلا مناظرہ تھا جو جس کی وجہ سے ان کی کو کہہ لیں لوگوں کے اندر شناسائی پیدا ہوئی کہ کوئی بندہ ہے جو مناظرے کرتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کرتا ہے، لیکن اس کے کیونکہ کوئی خاص نتائج نہیں نکلے تھے مناظرے کے، اور اس کے اندر دلیلیں بھی مرزا صاحب کی کوئی اتنی خاص نہیں تھی، اس لیے ایک دم پاپولر نہیں ہوئے. ہاں لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس ہو گئے، اگر آپ کہنا چاہیں انٹروڈکشن ان کا قائم ہو گیا کہ ایک بندہ ہے غلام قادیانی جو کہ الہاموں کے دعوے کرتا ہے اور اس طرح مناظروں کے بھی چیلنج کرتا ہے. پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے دوبارہ دعویٰ نیا پیش کیا کہ ہاں میں اب محدث ہوں اور مجدد ہوں، کہ بھئی میں دین کی تجدید کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر اس کے بعد 1890 میں مرزا صاحب نے اپنے دعووں کو مزید اپ گریڈ کرتے ہوئے کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں، اور اس کا میں نے آپ کو کل وہ پڑھ کے بھی سنایا تھا، بلکہ اگر آپ لوگ اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا ہی وہ خط ہے، اور لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے مرزا صاحب کے دعووں کو سمجھنے کے لیے کہ مرزا صاحب کے دعوے وقوع کس طرح پذیر ہوتے تھے، شیپ کس طرح انفارم کس طرح ہوتے تھے، گریجولی ٹرانسفارم کس طرح ہوتے تھے. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ دمشقی حدیث والا خط کافی امپورٹنٹ ہے. اللہ کرے مجھے مل جائے، ایک منٹ میرے پاس یہاں پر تھا کہیں پر. دمشقی حدیث ہاں یہ مل گیا، بسم اللہ، مل گیا. یہ دیکھیں یہ مکتوبات احمد کے اندر ان کا خط جلد پنجم کے اوپر صفحہ نمبر 85 کے اوپر ہے. وہ لکھتے ہیں، یہ اصل میں نور الدین صاحب نے خط لکھا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی ان کو جواب دے رہے ہیں. ان کو جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ عام مخدوم نے فرمایا ہے، یعنی کہ نور الدین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر ایک الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. مرزا صاحب نے اس وقت دعویٰ پیش کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، لیکن جس وقت مسیح موعود کا دعویٰ انہوں نے پیش کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ مسیح موعود کی تو جو مسیح جس کے آنے کا ذکر ہے مسیح ابن مریم کا، اس نے تو بہت ساری علامتوں کے ساتھ نازل ہونا ہے، اس کے ساتھ تو فرشتے ہونے ہیں، اس کے تو بالوں میں سے پانی نکل رہا ہونا ہے، اس کے تو آگے دجال کو قتل کرنا ہے، اس کے ہاتھ پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرامتیں کرانی ہیں، اس کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزے کرانے ہیں. لیکن مرزا صاحب آپ تو ان تمام علامات کے اوپر پیش کرنے پہ پورے آنے میں قاصر ہیں، فیل ہیں. پھر مرزا صاحب کو انہوں نے جواب میں بتایا کہ آپ مسیح موعود کے دعوے سے بیک ٹریک ہو جائیں، آپ کہیں کہ میں نے مسیح موعود کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ ایک نیا دعویٰ کریں. اور وہ دیکھیں نا دمشقی حدیث، انہوں نے کہا میں دمشقی حدیث کے اوپر پورا نہیں اترتا، لوگ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. تو نور الدین صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ رکھ کے ایک الگ مسیل مسیح کا دعویٰ پیش کیے تو اس میں کیا حرج ہے. تو پھر انہوں نے جواب ان کو دے رہے ہیں کہ در حقیقت اس عاجز کو، یعنی کہ مرزا صاحب کو، مسیل بننے کی کچھ عادت نہیں. وہ کہتے ہیں میں بننا ہی نہیں چاہتا کہ میں چاہے مسیح موعود بنوں چاہے مسیل بنوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجز اور متبع بندوں میں داخل کر لے، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے. یعنی کہ اگر ہمیں چھتر پڑھنے ہی ہے مشہور ہونے کے لیے، اور اگر ہم نے مسیل مسیح کا دعویٰ کرنا ہی ہے، تو جس طرح مسیح موعود کی اور مہندی کے اوپر چھتر پڑے تھے اسی طرح ہمیں یہاں پہ بھی ابتلا ہوئے گی، ہم اس سے بچ تو نہیں سکیں گے، بھاگ تو نہیں سکیں گے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا راستہ ابتلا میں ہی رکھا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ عام مخدوم نے وہ خطوط جن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ارسال کروں گا ابھی بھیجے ہیں یا نہیں. رسالہ ازالہ و عام میں یہ بحث اس قدر مضبوط ہے، یہی جو بحث اوپر چل رہی ہے مسیل کی، کہ مرزا صاحب مسیل مسیح ہیں یا مرزا صاحب مسیح موعود ہیں، یہ بحث اس قدر مضبوط ہے کہ شاید کسی دوسرے رسالے میں نہ ہو. اگر آپ کی طرف سے یہ رب قوم کی بات سنیں، دعویٰ مرزا کا ہے، بیان اس مشورہ دینے والا کوئی ہے اور اس دعوے کو لکھنے والا بھی کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی طرف سے اس وقت کوئی تحریر پہنچی تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو رسالہ و حام میں تو کا تو چھاپ دوں.
اور پھر آگے مزید کہہ رہے ہیں، مطلب وہ تحریر آپ لکھ کے دیں، میں چھاپ دوں گا اس میں اپنا نام لے کے، مضمون اگر اردو عبارت میں ہو تو بہتر ہے تاکہ عام لوگ سمجھ لیں، آئندہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ دعویٰ تیرا ہے مسیح مسیح کا یا مسیح موعود کا، اور مناسب نور دین نے سمجھنا ہے کہ لوگوں کو کس طرح بتانا ہے شہزاد صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ دعویٰ تیرا ہے، تو مسیح مسیح یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مناسب تجھے وہ بتائے گا کہ کون سے طریقے سے یہ کہنا ہے۔ ان کو کہہ کے نا کہ مضمون اگر اردو عبارت میں ہو تو بہتر ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں، آئندہ جیسا آپ مناسب سمجھیں وہ بہتر ہے۔ والسلام خاکسار فلانا فلانا ٹینگنا۔ آج جی آپ مجھے بتا دیں، یہ جو قادیانی حضرات میرے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، جو مرزے کو مسیح موعود سمجھتے ہیں یا مسیح مسیح سمجھتے ہیں، نہ تو وہ مسیح موعود ہے کیونکہ وہ مسیح کی جو علامتیں ہیں مسیح ابن مریم کی ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، ایک بھی اس پہ پوری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ مسیح مسیح ہے کیونکہ مسیح مسیح کی یہ گولی تو اس کو نور دین نے کھلائی ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس عاجز کو مسیح بننے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب جو لوگ اس کو مسیح مسیح یا مسیح موعود جو بھی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واللہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایسے چودھری کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، سعدیہ باجی کو آپ نے توفیق دے دی ہے، اس چلتی ہوئی ٹرین کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں۔ جزاک اللہ۔